انتہائی اہم ترین دن ہے۔ حق کے آسمان پر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سنہری جملہ آج بھی حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر ہے کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ وجہ ہے ناظرین کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 رجب المرجب یعنی 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ اپنے نانا جان کا مدینہ پاک چھوڑتے ہیں، اور ٹھیک 4 ماہ اور 5 دن کے بعد یعنی آج 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو حج سے ایک دن پہلے اپنے نانا جان کا مکہ پاک بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے کائنات سجی، ان کی آل کو نہ مدینہ پاک میں چین سے رہنے دیا گیا اور نہ ہی مکہ پاک میں چین سے رہنے دیا گیا۔ ناظرین کرام، تاریخ بتاتی ہے کہ کوفے والے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجتے رہے کہ ان کی نگاہوں میں امت کی قیادت کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بہتر کوئی نہ تھا۔ وہاں یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے یا انکار کی صورت میں ان کی جان کے مکمل طور پہ درپے تھا، اسی لیے خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سرولنس بھی کی جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت جو چند لوگ یزید کو یا یزیدی نظام کو چیلنج کر سکتے تھے یا اس کو زمین بوس کر سکتے تھے، ان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ٹاپ آف دا لائن تھے۔ لہٰذا اس موقع پر ناظرین امام علی مقام کے سامنے کئی ایک مراحل تھے۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کو مکہ پاک کی حرمت کو بچانا تھا، جس طرح آپ علیہ السلام مدینہ پاک چھوڑ کر مدینہ پاک کی حرمت کو بچاتے ہیں، اور دوسری طرف رخصت کا راستہ کھلا ہونے کے باوجود بھی منصب امامت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے عزیمت کا راستہ اختیار کر کے اپنے نانا جان کے دین کو بچانا تھا اور اس ذب عظیم کو مکمل کرنا تھا جس کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ لہٰذا ایسے مشکل ترین وقت پر اور ایسے نازک ترین موڑ پہ ناظرین، جبکہ اب یزیدی نظام کے خلاف امت کو فرنٹ لائن سے باقاعدہ لیڈ کرنے کا وقت آ گیا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا تھا کہ جب کسی کو تو نکلنا تھا اور امت کے ماتھے پر لگی گرد کو صاف کرنا تھا، یعنی وہ وقت آ گیا تھا کہ کسی نہ کسی کو آگے بڑھنا تھا اور امت کے پراگندہ چہرے کو دھونا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ کسی نہ کسی کو اٹھنا تھا اور اٹھ کر فرسودہ اور تعفن زدہ نظام کو مکمل طور پہ چیلنج کرنا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ رخصت کے سارے راستے یعنی سارے دروازے بند کر کے عزیمت کے راستے پر چلنا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ زمین پر موجود باطل کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر کے امت کی اصل نظریاتی اساس کو لوٹانا تھا۔ لہٰذا اس کٹھن ترین موقع پر امت کے امام نے منصب امامت کو سامنے رکھتے ہوئے رخصت کا راستہ چھوڑا اور عزیمت کے راستے کو اختیار کیا، جبکہ جید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قطعاً اس کے حق میں نہ تھے۔ کہیں محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشکبار ہیں، کہیں عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے سامنے یعنی آپ کے سامنے ساری باتیں رکھتے ہیں اور کوفے جانے کے ارادے پر انتہائی بے چین نظر آتے ہیں، کہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، کہیں عبداللہ ابن عباس نے سیدنا امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ یا تو مکے میں ٹھہرے یا پھر یمن کو چلے جائیں کیونکہ وہاں آپ کے حمایتی موجود ہیں، اور کہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعتماد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے امام، آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی زیر قیادت باطل سے ٹکرانے کے لیے لوگوں کو مجتمع کروں گا۔ مگر یہاں معاملہ اور تھا ناظرین، یہاں بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش نظر تھی اور مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش نظر تھا۔ مکہ پاک کو بسانے والوں سے بہتر مکہ پاک کی حرمت کو کون جانتا تھا؟ حرمت مکہ پاک پر امام علی مقام کی زبان اقدس سے تاریخی جملے ادا ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک بالش بھر اس مسجد سے باہر قتل کیا جاؤں تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالش بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں۔ پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ویژن، ان کی سوچ کے حوالے سے ناظرین بہت واضح دنیا نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کوفیوں کی جانب بڑھتے ہیں، خطوط کے جواب دیتے ہیں اور یہ بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدالت قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے۔ انتہائی احترام سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانتی ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر ملک کے ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب، ظاہر ہے یہ موضوع بڑا دردناک اور کربناک ہے، اور ظاہر ہے سوال کی بنت کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ زبان صحیح طور سے ساتھ نہیں دیتی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام
ہم نے ظاہر ہے اپنے نانا جان کا مدینہ پاک چھوڑا، کس کرب اور اذیت میں چھوڑا اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن وہی بات ہے لوگوں کو بتائیے پھر مکہ پاک سے کوفے کی جانب کا جو سفر ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جنید صاحب، کربلا کا واقعہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ حصہ جس میں امام علی مقام نے خاص وجوہات کی بنا پر اسفار فرمائے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے سوئے کربلا، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو عین میدان کربلا میں قیامت خیز واقعات پیش آئے۔ یہ سارا سفر 28 رجب المرجب سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ پیش آتا ہے جو کربلا میں پیش آیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو تاریخ انسانیت میں کبھی بھی نظر انداز اور فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف ہمیں بے وفائی، ظلم و ستم، محسن کشی اور نسل کشی نظر آتی ہے، تو دوسری طرف خاندان رسول کے نفوس قدسیہ کی ایک مختصر جماعت باطل کے سامنے پائے استقامت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، جس میں ایک مختصر جماعت کا اپنے عزم، اپنے مقصد اور حق کے لیے ثابت قدم ہونے کی ایسی اعلیٰ مثال ملتی ہے جو ہر دور میں اہل حق کو کھڑا رکھنے میں ایک تحریک پیش کرتی ہے۔ سیدنا امام حسین نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جوابات ہر دور میں دیے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم بھی اس واقعے کا ذکر کر کے اپنی تحقیق اور پھر امام حسین سے نسبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب یزید تخت نشین ہوا تو اس کی فوراً پہلی جو اس کا آرڈر اور فیصلہ تھا وہ یہ کہ تمام مایہ ناز اور وہ ہستیاں جن کے امت مسلمہ پر گہرے اثرات ہیں، جن کی حکم اور جن کی بات کو لوگ سنتے ہیں، وہ فوراً میری بیعت کریں، میری سپورٹ کریں اور میری تائید کریں۔ اور ظاہر بات ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین سے بڑھ کر تو کوئی بھی ایسی شخصیت نہ تھی جو عوام پر اثر انداز سب سے زیادہ ہو۔ امام حسین سے بھی ڈیمانڈ کی گئی تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ میری نظر میں اس منصب جلیل اور منصب رفیع کے اہل یزید نہیں ہے، لہٰذا ہمارا یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہم کسی طور یزید کی تائید اور سپورٹ اس کی بیعت کر کے نہیں کریں گے۔ ٹھیک، یہ وہ اصولی فیصلہ تھا جو وجہ اختلاف بنا، جو یزید کے غیظ و غضب مدینہ کی طرف لے آیا، اور اس نے گورنر مدینہ کو خط لکھا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت امام حسین سبط پیغمبر کو مجبور کیا جائے کہ وہ میری بیعت کریں۔ وہ تھے ولید بن عقبہ۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو وہ لرزہ براندام ہو گئے کہ میں جگر گوشہ رسول کو کیسے مجبور کروں کہ وہ یزید کی بیعت کرے۔ اسی دوران یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ مروان نے ان کے کان میں پھونکا کہ سیدنا امام حسین کا یہیں قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ، شہید کر دیا جائے۔ لیکن ولید بن عقبہ اس سے باز رہا اور اس نے کہا کل قیامت میں خون حسین کا بوجھ نہیں اٹھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ وجہ بنی، امام حسین اس وقت کے معروضی حالات کو دیکھ کر یہ بھانپ گئے کہ یہ لوگ اب مدینہ منورہ کی حرمت کا خیال نہیں کریں گے۔ آپ نے حرمت مدینہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے مدینہ پاک کو چھوڑا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب ہجرت کرنے کا 28 رجب المرجب کو آپ فیصلہ فرما لیا۔ اب آ گئے آپ مکہ پاک، مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ 4 مہینے سے کچھ زیادہ آپ نے مکہ مکرمہ قیام فرمایا۔ اب ایک
عجیب و غریب حالات پیدا یہ ہوئے کہ 8 ذوالحج جس کی شام کو حجاج کرام منا میں جمع ہوتے ہیں، یہ تو بڑا، اس روز امام حسین علی الصبح اپنے رفقائے سفر کے ساتھ کربلا کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخر کیا وجہ بنی؟ امام حسین آپ حج کرتے، حج کے بعد تشریف لے جاتے، لیکن آپ عمرے میں تبدیل کر کے جو ہے، اچھا اس حوالے سے 2 باتیں۔ اچھا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہی نہیں تھا، باندھا ہی نہیں تھا، اچھا کیونکہ شام کو تو ابھی حج کے مناسک شروع ہونے تھے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ وہاں مقیم تھے اور آپ نے حج افراد کرنا تھا، بہت اچھی وضاحت کی، اس لیے باندھا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ نے اس کو عمرے میں تبدیل کیا، ٹھیک۔ دونوں طرح کے خیالات موجود ہیں۔ بہرحال آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کیا وجہ بنی؟ اس کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے پیش نظر یہ تھا، کیونکہ آپ کو بڑی باوثوق ذرائع سے اطلاعات تھی کہ ایسے لوگ حج میں شامل ہو چکے ہیں، مکہ میں آ چکے ہیں جو آپ کی ٹارگٹ کلنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ حرمت مکہ پامال ہو۔ جی، یعنی وہاں حرمت مدینہ پاک بچائی اور یہاں حرمت مکہ پاک پہنچائی۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا، جو آپ کا تاریخ ساز جملہ ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرا خون مکہ سے باہر بہے، میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ مکہ کے اندر بہے۔ بالکل۔ تو آپ نے پورے حرم مکہ کی حرمت کا خیال رکھنے کے لیے اس سفر کا ارادہ فرمایا اور آپ نے سفر شروع کر۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہاں پیر صاحب اب ظاہر بڑی بہت ہی یوں کہیے کہ تاریخی پرسپیکٹو میں مفتی صاحب نے ایک پورا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک پورا ہمیں بتایا کہ صاحب کس انداز سے امام پاک کو غیر مدینہ پاک چھوڑنا پڑا اور کس وجہ سے آپ نے مکہ پاک چھوڑا۔ اب جو اہم ترین بات ہے، اور یہ سوال وہ ہے جس پر آج بھی بہت سے معترضین جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھنے کا میرا شاید مقصد یہ بھی ہوگا کہ آپ اس کو بہت ہی بہتر انداز سے ذرا ایڈریس کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے پر، یعنی ابرو مصطفیٰ پر جو اپنی جان دینے کو قربان مطلب ہر وقت تیار رہتے تھے، وہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہوئی اتنی بڑی افتاد کے موقع پہ اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میرا خیال ہے اس سوال کو آپ ایڈریس کیجئے، بتائیے کہ ان کا کردار اس موقع پہ، اس نازک موقع پہ کیا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں حاضر تو نہیں تھا، لیکن پس دیوار آپ کا انٹرو سننے کا مجھے بھی شرف نصیب ہوا۔ آپ نے اس حوالے سے خوبصورت باتیں کی، پھر مفتی صاحب نے تو ہمیشہ کی طرح کمال کیا، اپنے معاملات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمیٹا۔ یہ بھی ایک خاص حسن ہوتا ہے اور اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ بندہ بڑی بات کو تھوڑے لفظوں میں بیان کر جائے۔ کربلا کے حوالے سے جنید صاحب ایک بات ذہن نشین کرنی بہت ضروری ہے کہ کربلا کے واقعے کا جو عاشورے کا دن ہے، اس دن میں قربان ہو کے اور اپنے پیارے قربان کر کے امام حسین علیہ السلام نے صرف اس دن میں احیاء شریعت اور بقائے شریعت کا کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ امام چونکہ سنوارے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کے، بالکل ٹھیک ہے، سجائے ہوئے تھے مولا علی المرتضیٰ کے، پالے ہوئے تھے سیدہ فاطمہ زہرا کے، سبحان اللہ۔ تو آپ کا عاشورے کا دن تو احیاء شریعت اور بقائے شریعت کے لیے کمال ہے ہی۔ اگر آپ کین ابزرور بن کر آپ کا ایک ایک قدم دیکھیں مدینہ سے لے کے مکہ تک اور مکہ سے لے کے کوفہ کربلا تک، ہر قدم پر آپ کو امام حسین کی ذات شریعت کو بچاتی اور شریعت کو زندہ کرتی نظر آئے۔ 100%، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ آپ اس نقطے پہ رکیں گے تو پورا سفر کربلا آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بغیر آپ کو کربلا پورا سفر کربلا مشن مصطفیٰ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، مشن مصطفیٰ ہے، بلکہ وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ احیاء مشن مصطفیٰ، کیا اچھی بات ہے۔ سرکار کے مشن پر جو وقت کی دھول نے ایک قسم کی چھپانے کا کام کیا تھا معاملات نے، حسین پاک نے اپنے ہر عمل سے اس مشن کو دوبارہ اجلا کر دیا، مصفح کر دیا، واضح کر دیا۔
اب یہ بات بھی بالکل ذہن نشین رکھیں، جس سوال کو آپ نے پٹ اپ کیا ہے شاید یہ کو دل سے راہ ہوتی ہے، میں خود یہ چاہتا تھا کہ اس پر آج بات ضرور ہو، چاہے جس بھائی مجھے پتا تھا سر، روحانی طور پر مجھے پتا تھا کہ آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت عجیب چبھتا ہوا سوال ہے، اور لوگ تو شاید بدنیتی کی وجہ سے یہ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن جو بیچارے سادہ لوگ ہیں وہ اس سوال کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور بڑا ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک کہ صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ کہاں پہ تھے جی؟ چلو کوفے والے تو نہیں نکلے، مدینے والے کیوں نہیں نکلے؟ تو قبلہ اس حوالے سے نص قرآنی جو ہے اس کو سوچنا سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے آخری رسول ہے اور شان محمدیت لے کے آئے ہیں۔ والذین معہ، اور جو محمد کریم کے ساتھی ہیں۔ اب اس ساتھی کو آپ نے وسعت میں لینا ہے، اس ساتھی سے صرف صحابہ مراد لے لینا یہ اس کا ایک محدود ویژن ہے۔ جو بھی حضور کا ساتھی ہے یہ اس کی یہ شان ہے۔ ان ساتھیوں میں بڑی جماعت یقیناً حضور کے صحابہ کی جماعت، اور دوسری بڑی جماعت حضور کی اہل بیت کی جماعت بھی والذین معہ میں ہے۔ ٹھیک تو جب صحابہ اور اہل بیت دونوں والذین معہ میں ہیں تو دونوں کی یہ صفات ہے کہ اشداء علی الکفار، ٹھیک ہے، کفار کو وہ کل بھی بڑے سخت تھے، آج بھی بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ان کا جو رحم اور محبت ہے اس کو خدا بیان فرما رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جن کے ان جذبوں کو بیان کرے، ان جذبوں کو ہم کہیں کسی اپنی گندی سوچ کے ساتھ گرد آلود کر دیں؟ سوالی، ممکنات میں سے نہیں۔ ٹھیک، جس کسی کو شک اور وہم اس حوالے سے پڑے وہ امام حسین کی روانگی کا سفر پڑھے اور حضور کے بے مثل و بے مثال شان والے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صرف ان کی ملاقات کے احوال پڑھے ساری گرد چھٹکی نظر آئے۔ اور کیسی عقیدتوں حضرت کے نظرانے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہی آپ سمجھیں علمی حوالے سے کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا، وہ کائنات جانتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر حاضر ہوتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں حضور میں نے سنا ہے کہ آپ عراق کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں ادھر تشریف جو لے جا رہے ہیں میرے ذہن میں یہ ہے کہ وہاں آپ کی زندگی پاک کو، آپ کے وجود پاک کو نقصان ہوگا اور موت کے اشارے ادھر سے ملتے۔ تو اب دیکھیں نا، امام پھر امام ہوتا ہے، بادشاہ کا کلام بڑی مقام ہے عبداللہ ابن عمر کا، بہت عزت ہے، لیکن یہ جو حسین ابن علی ہے یا سرکار کا پالا ہوا، اس کا مقام تصوف اور دین کے ساتھ جو ان کا تعلق ہوگا وہ ظاہری بات ہے۔ اپنی مثال آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جو جملہ کہا یہ بڑی سمجھنے والی ہے میرے لیے، آپ کے لیے، سب کی۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی تیرا اچھا مشورہ ہے، پیار والا مشورہ ہے، لیکن یہ زندگی اور موت کی تو حقیقت یہی کچھ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے سر کاٹے گئے ہیں کسی بد کردار عورت کو ہدیہ میں دینے کے لیے، معاذ اللہ، مطلب ہے کہ اس میں آپ نے دنیا کی پستی کو ظاہر کر دیا کہ یہ زندگی اتنی اہم نہیں، اصل میں مشن اہم ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ، اچھا اس کے بعد جو اگلا لمحہ محبت ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو پھر آپ اتنی شفقت کریں کہ مجھ پر اتنی مہربانی کریں، مجھے اجازت دیں میں ان آپ کے وجود کے حصوں کو چوم لوں جنہیں کا بہت چوما۔ یہ دیکھیں محبت کا معیار، رحماء بینہم کیا ہے، تو آپ نے اجازت دی اور عبداللہ ابن عمر نے اسی طرح چوما۔ بات یہ مبارک خون کس کا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیوانگی کے ساتھ اور بڑی محبت کی انتہا کے ساتھ چوما حضرت امام حسین۔ اسی طرح پھر جناب عبداللہ ابن عباس، اور ان کی ہسٹری تو یہ ہے کہ یہ رشتے میں بھی قریبی ہیں اور صحابی بھی بہت بڑے۔ انہوں نے جب یہ بات، انہوں نے ایک لفظ کہا کہ یا تو آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ مکے میں رہیں یا پھر یمن کی طرف چلے جائیں۔ تو امام کا ویژن دیکھیں، آپ نے فرمایا بنی امیہ سے مراد اس وقت کا ظالم حکمران، اصل تو حکمران کی بات ہو رہی ہے، وہ جو حکمران ہے اس نے مجھے کہیں نہیں جانے دینا، اس کی جو شدت ہے یا بدبختی ہے وہ ادھر ادھر نہیں جانے دے گی۔ میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میں اس بدبخت کی بد کردار کی بیعت کر لوں یا پھر میں شہادت کو قبول کروں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے پیر صاحب، ایک جملہ میں ضرور دینا چاہتا ہوں سب کو، اور وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے صحابہ بھی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئے
یہ عرض کرنے کے حضور آپ ادھر نہ جائیں، ٹھیک غور فرمائیں، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا موقف غلط ہے. نہیں، موقف کی بات نہیں، ہاں سوال ہی نہیں، یہ بنیادی بات بنیادی بات. اور آپ یہ دیکھیے جو بات آپ کر رہے ہیں، چونکہ وقت ظاہر ہے ان کا اگر رونا اور پریشان ہونا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ پریشان ہوئے روئے، وہ اس وجہ سے قطعاً نہیں تھا. نہیں، وہ تو محبت ہے امام وہ علی، صرف اور صرف محبت امام اصل کی بات. وجہ. تو حضرت یہی کوشچن بہت ضروری ہے کہ جنہوں نے سمجھایا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا موقف غلط ہے، انہوں نے آپ کے موقف پر مہر لگائی کہ آپ کا موقف ٹھیک. بالکل. اچھا، اب اس میں دیکھیں جو بڑی اہم ترین بات ہے، جیسا کہ ابھی پیر صاحب بات فرما رہے تھے، ظاہر ہے اس پہ اور مزید گفتگو کھل کے اور ہو سکتی ہے. اب جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کا حوالہ آیا، یہ فاروق اعظم کے شہزادے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ عرض کرتے ہیں کہ اے امام آپ کہیں میں پوری اسٹرینتھ یہاں پہ جمع کر دیتا، پوری اسٹرینتھ. اور وہ کون ہے؟ نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس حد تک جو ہے وہ امام علی مقام کے لیے کام ہو رہا تھا. پھر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشکبار ہونا، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لکھنا. اب ذرا آئیے ان خطوط کی طرف کہ جن خطوط کے بارے میں ظاہر تاریخ ہمیشہ ذکر کرتی ہے، کوفیوں کے جو امام علی مقام کو موصول ہوئے، اس کا متن کیا تھا؟ ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ ظاہر کوفیوں کی جو کوفی یا لا یوفی، ان کی بے وفائیاں ہمیشہ سے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفیوں کے بلاوے پہ ان کے سامنے مطلب ان کی جانب بڑھے بھی اور پھر ان کی دستگیری بھی کی؟ وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج اس خوبصورت موضوع کے اوپر جو کہ دکھ بھری داستان بھی ہے لیکن ایک حقیقت بھی ہے اور حقیقت فاجعہ ہے، اس کے اوپر یہ گفتگو جاری ہے. اور میں یہیں سے آغاز کروں گا کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی جفا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. بے شک. تو آپ کا نام تو انشاءاللہ ابد الآباد تک باقی ہے اور آپ کی قربانیوں کو ہم سب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. بے شک. یہاں صرف ایک جملہ شروع میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ابھی بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور بہت اچھے طریقے سے قبلہ شاہ صاحب نے ان حقائق کا اظہار کیا. اور پہلے یہ بات ہوئی کہ جب آپ مدینہ پاک سے نکلے تو مدینے کی حرمت کا خیال، جب مکہ سے روانہ ہوئے تو مکہ کی حرمت کا خیال. لیکن میں اس سے بڑھ کے کہنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین کا مدینہ پاک اور مکہ سے نکلنا یہ صرف ان دو شہروں کی حرمت کے لیے نہیں تھا بلکہ پورے اسلام کی حرمت کے لیے تھا. آپ اسلام کو بچانے نکلے، اسلام کے احیاء کے لیے نکلے، اور اس میں کسی طرح کی دو رائے نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ پہنچے ہیں یہاں پہ مدینہ منورہ سے مکہ میں، تو پھر یہاں جو آپ کا 4 ماہ کا قیام رہا، اس دوران کوفہ سے خط پہنچے اور اس میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سلیمان بن سرد الخزائی نام کا وہ شخص ہے جس نے پہلے کوفہ کے اندر تمام محبین کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا اور کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اگر واقعی محبت ہے تو اب جو کچھ ظلم و ستم یزید کر رہا ہے اور کس طریقے سے وہ اسلام کی حدوں کو پامال کر رہا ہے، تو اب ہمیں ان کو بلانا چاہیے. لیکن بلاؤ تب کہ اگر تم ان کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہو، اگر تم ان کے دست و بازو بن سکتے ہو، قربانی دے سکتے ہو. تو پھر 150 خطوط پہلے مرحلے میں لکھے گئے جن کا نام آتا ہے وہ سلیمان بن سرد ہے، وہ مسیب بن نجبہ ہے، وہ رفاع بن شداد البجلی ہے، اور حبیب بن مظاہر اور دیگر افراد تھے. قبیلہ بنو اسد کے، ہاں جی، امام علی مقام کے دوست، بالکل دوست تھے. اور حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ پہلے ان کی وفا کا ایک تعلق بہرحال موجود تھا، لیکن وفا و جفا کی جو داستان بعد میں ہوئی وہ بھی ایک بڑی خونچکان داستان ہے. لیکن وہ وفاؤں کی لکیر کے اس طرف کھڑے رہے آخری وقت. بالکل. اللہ. تو اب یہ ہوا کہ جب خط آئے اور خط لے کے لوگ پہنچے، 2 دن کے وقفے سے پیچھے کچھ اور خط آ گئے. تو اس طرح 3-4 بار مسلسل خطوط کا تانتا بند گیا، تاکہ اتنے زیادہ خطوط تھے کہ جن سے بہت بڑے بڑے تھیلے اور بورے بھر گئے. اور اس طرح وہ خطوط پہنچے. 12,000 بھی آتا ہے، 18,000 بھی آتا ہے، 20,000 خطوط بھی آتا ہے. اس میں جو جملے آتے ہیں، مثلا ایک جملہ یہ ہے کہ خط میں لکھا ہوتا اِنَّا مَعَكَ وَمَعَنَا 100,000 مقاتل، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ 100,000 جنگجو ہے. کوئی کہتا ہمارے ساتھ 50,000 جنگجو ہے، کوئی کہتا ہمارے ساتھ اتنے دستے لڑنے کے لیے تیار ہیں. ایک خط کے لفظ یہ تھے عجل القدوم یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور لخت جگر، جلدی تشریف لائیے، ہماری داد رسی کیجئے. فَإِنَّ لَكَ بِالْكُوفَةِ 100,000 سَيْفٍ فَلَا تَتَأَخَّرْ، تو کوفہ میں آپ کے لیے
1,00,000 تلوار جو ہے وہ آپ کے حق میں اور آپ کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے تیار ہے، آپ تاخیر نہ کریں۔ تو ظاہری بات ہے کہ رخصت اور عزیمت کا جو ایک اسلام کے اندر حکم ہے، آپ راہ عزیمت کے راہی تھے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہزادے تھے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور راہ شریعت کے اوپر پاسداری کرنا، اور یزید جو جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کا کوفہ جانا یہ صرف ان خطوط کے لیے ہی نہ تھا، یہ بھی سبب تھا، لیکن اس سے بڑا سبب یہ تھا کہ آپ دین کی پامالی دیکھ رہے تھے۔ آپ یزید کے ہاتھوں جو اس نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ دین جس کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اور ظاہری حیات کے اندر بڑی محنت سے تیار کیا ہے، اب اس دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک سوال جو اس میں نے ابتدا میں کیا اس کو بھی ذرا ایڈریس کیجئے کہ جب ان کوفیوں کی بے وفائیاں واضح تھیں اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، یار ایک پاس ہسٹری ان کی تھی نا، اور انالیسز ہمیشہ انسان کی شخصیت کو اس کے ماضی کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ماضی میں وہ کیسا تھا، پھر اس کے حال کو دیکھا جاتا ہے اور پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ مستقبل ایسا ہوگا۔ من حیث المجموعی جو کوفیوں کا طرز عمل رہا ہے وہ بے وفائی پہ مبنی رہا، اسی لیے کوفی لا یوفی کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ تھی کہ امام علی مقام پھر ان کے جو ہے وہ خطوط پہ جو ہے وہ اپنا لبیک کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ ایک تو جب دین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ کو کوئی بلائے تو جس طرح شریعت ظاہر کے اوپر حکم لگاتی ہے، اگر آپ اس وقت نہ نکلتے تو تاریخ بعد میں یہ کہہ سکتی تھی کہ بلانے والے بلاتے رہے اور امام برحق تشریف نہ لائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بروز محشر وہ کلیم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے کہ ہم تو بلاتے رہے، لیکن آپ ہماری قیادت کہ وہ جو کسی نے کہا نا کہ اب جس کا چاہے جی وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ یہ دل جلانے والے تو بعد کے لوگ اور شعراء ہیں، لیکن آپ تو دلوں کو زندہ کرنے والے تھے، تو آپ تو اس حجت کو قائم کرنے کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع میں آپ نکلے، آپ تشریف لے گئے۔ اور پھر یہ بھی جنید صاحب بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی سکرین پہ جیسے کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، ساری منزلیں حضرت مولا امام حسین کو دکھا دی تھی، آپ کو پتا تھا، اور آپ علا بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، شوق شہادت کے ساتھ، فراوانی جذبہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور آپ کو پتا تھا کہ اس خون پاک سے جو انقلاب آئے گا رہتی دنیا تک حضرت امام علی مقام جو حق پرست بھی ہیں اور حق کا دفاع کرنے والے بھی ہیں، آپ کا یہ نام اسی طرح باقی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام 8 ذوالحجہ کو اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے نانا جان کا مکہ پاک چھوڑ کے کوفے کی جانب سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے لیڈرشپ کی جو کوالٹیز بتائی نا صاحب، اور خاص طور پہ فالوورز کو مخاطب کر کے بتایا کہ پیروی ایکچول کس کی کرنی، اور یہ عرق نامی ایک جگہ تھی، بشر بن غالب اسدی نامی ایک شخص تھا، اس سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے جملے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کا، اب یہ فالوورز سے بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں اندھے لوگ جو مطلب مقلد بن جاتے ہیں صاحب، اندھی جو تقلید کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو امام مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائیں گے، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مکہ پاک سے کوفے کی جانب 8 ذوالحجہ کو روانگی کہ ساجد چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے چاند پر جب تنگ ہوا صحن حرم، جب امام وقت پر بڑھنے لگا جور و ستم، چھا گیا آل نبی پر جب تھا طوفان علم، کہہ دیا شبیر نے مکے سے اب جاتے ہیں ہم نشینوں جان نثاروں ہم نہ حج کر پائیں گے، ہجرت نانا کی سنت پھر سے ہم دہرائیں گے، آل شاہ دو جہاں پر وقت آیا تھا کڑا، قافلہ اہل ارم کا کوفے کی جانب چلا، عین حج پر مکے سے جانا کہاں آسان تھا، حج سے محرومی کا غم آنکھوں سے تھا بہنے لگا، قافلہ شبیر
کا کوفہ رواں ہونے کو ہے، پھر رقم ایک داستان خون چکا ہونے کو ہے۔ کوفے کی جانب چلے تھے جب امام عاشقاں، دل گرفتہ مومنوں پر یہ تھا صدمہ ناگہاں، تھی تڑپ اٹھی زمین رونے لگا تھا آسماں، ہاں مگر مقصود تھا قدرت کو یہ بھی امتحان۔ حضرت شبیر پھر آنسو بہاتے چل دیے، ظلم و جور و جبر کے صدمے اٹھاتے چل دیے، جانب کوفہ تھا پھر بڑھنے لگا یہ قافلہ، غم کا ایک طوفان تھا شبیر کے دل میں اٹھا، تھا سروں پہ ان کے سورج آگ برساتا ہوا، تھی بہت ہی دور منزل اور کٹھن تھا راستہ، حضرت شبیر نکلے دین بچانے کے لیے، ساجد اپنے نانا سے وعدہ نبھانے کے لیے۔ مفتی صاحب ذرا بتائیے، یہ ہے بس کرکس تو بیان کر دیا ساجد چشتی صاحب نے، لیکن آپ ذرا کھولیں اس بات کو، مقصد کیا حکمرانی تھا ایک بات، دوسرا یہ کہ امام علی مقام اپنے دست مبارک پر ظاہر جو حکومت ظاہر مطلب کرنا ایک کلیم جو کیا جاتا ہے کہ قائم کر کے سب کو بیعت لینا چاہتے تھے، یہ کلیم کہاں تک صحیح ہے بتائیے ذرا۔ جنید بھائی یہاں پر میں ایک افسوس کا اظہار بھی کرنا چاہوں گا، نواسہ رسول جگر گوشہ مرتضیٰ نور نظر سیدہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور آپ کے رفقائے سفر کی شہادتوں کے اس قیامت خیز واقعہ کے بیان میں ہمارے متاخرین نے بڑا ظلم و ستم کیا ہے اور گرد چڑھا کر امام حسین کی طرف اپنی طرف سے ایسی اغراض منسوب کر دیں جو جنتی جوانوں کے سردار کے شایان شان ہی نہیں، نہ تھی، بالکل نہ تھی بھئی وہ تو جنت کے سردار ہیں، ہاں دنیا کے تخت و تاج تو ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں، وہ تو قاسم جنت کے نواسے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے اس معمولی سے تخت کی جس کے حصول کے لیے وہ اتنا سفر کریں۔ اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکمرانی ہی مقصود ہوتی تو مجھے بتائیے کیا اس کے لیے مکہ و مدینہ اور حجاز سے بڑھ کر بھی کوئی بہترین لوکیشن تھی؟ ساری اسٹرینتھ وہاں موجود تھی، ساری اسٹرینتھ تھی، تمام وہاں کے اہل محبت آپ کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی گردنیں پیش کرنے کے لیے تیار، ایسا ہی ہے۔ وہ بیعت کا آپ اعلان فرماتے کہ میری بیعت کرو تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر لوگ بیعت کر لیتے، ہاں آپ نے اور مدینہ پاک سے نہ نکلنا پڑتا آپ کو، نہ نکلنا پڑتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصود حکمرانی نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنے اس پورے سفر میں ایک مرتبہ بھی اس بات کا اظہار نہیں فرمایا کہ مجھے تخت و تاج چاہیے، میں خلافت کا متمنی ہوں، تم سب میری بیعت کرو، ایک مرتبہ آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی جو ابن کثیر کے اندر موجود ہے، دوران سفر آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ایسا اس سفر کے انجام کا آپ کو علم بھی ہے تو آپ کیوں فرما رہے ہیں سفر؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، میں تو لادینیت کے خلاف ہوں، ان لوگوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا اور شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، دین کی مبادیات، اصولوں اور دین کے شعار کا انہوں نے مذاق اڑایا اور دین کا جو اصل ڈھانچہ ہے اس کو بدل کر رکھ دیا، اس لیے میرا نکلنا اور اس جانب جو مجھے دعوت پیش کی گئی اصلاح امت کے لیے، اصلاح احوال کے لیے مجھے جانا ضروری ہوا۔ اور ایک جملہ میں اور کہہ دوں، جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو اصراراً کہا کہ آپ واپس تشریف لے آئیے، آپ آگے مت جائیے، تو آپ نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عباس صاحب مجھے مکہ کھینچ رہے ہیں اور تقدیر مجھے کربلا کھینچ رہی ہے۔ آپ کو آپ کے بچپن سے ہی پورے مدینہ میں یہ مشہور تھا شہید کہ آپ شہید ہو جائیں گے، اور مقام کا متعین وہ خطہ، وہ ٹکڑا بھی آپ کے علم میں تھا۔ یہ سارا علم ہوتے ہوئے
اگر حکمرانی مقصود ہوتی تو امام حسین کربلا کی طرف جاتے. اللہ اکبر، اللہ کوئی دانشمند یہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور یہ بشارتیں سننے کے بعد، یہ بشارتیں سننے کے بعد میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. اس سے سمجھ میں ہی آیا کہ امام حسین کا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ کربلا جو ہے نا جی جنید صاحب، یہ پوری ایک درسگاہ ہے امت کے لیے، کہ نمونہ اور نمونہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی تکلیف اور مصائب کے مختلف جہتیں ہیں وہ سب یہاں جمع ہوئی، اور جتنی عروج اور کامیابی کی جہتیں ہیں وہ ساری یہاں جمع ہوئی، تاکہ آنے والی امت میں جس کو جس جہت سے رہنمائی چاہیے ہو وہ یہاں سے لے لے. درسگاہ کربلا اس کی بالکل یونیورسٹی آف کربلا سے لے لے. بالکل ٹھیک ہے. اب ذرا یہ بتائیے پیر صاحب کہ یہ امام علی مقام اب چل پڑیں، قافلہ چل پڑا ہے، اور راستے میں اس وقت کا ایک عرب کا بڑا مشہور شاعر ہے فرزدق، اس کی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات میں کچھ مکالمہ ہوتا ہے، کچھ کنورزیشن ہوتی ہے، کچھ جملے آپ فرماتے ہیں، کچھ جملے وہ کہتا ہے. وہ کیا تھے وہ ذرا بتائیے. پھر بہت مختصراً چونکہ وقت سمٹ گیا بالکل، حضرت قیس، حضرت عبداللہ بن یقطر، حضرت مسلم بن عقیل، حضرت عروہ بن ہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان 4 شہادتوں کی آپ کو خبر بھی ملتی ہے. مختصراً بتائیے کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظوں میں کب بیان ہو رتبے حسین کے، نوکے سنا پہ دیکھ لو خطبے حسین کے. اللہ اکبر. اور زہرا کے لال کے لیے کیا شے ہے تخت و تاج، زہرا کے لال کے لیے کیا شے ہے تخت و تاج، تھوکے نہ بادشاہی پہ منگتے حسین. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. قبلہ میں نے عرض کیا کہ امام حسین پاک کا زندگی کا ہر لمحہ احیاء شریعت، ٹھیک، اور ہر لمحہ اظہار عظیمت ہے. سفر پہ جاتے ہی فرزدق جیسا بلیغ انسان، خطیب انسان، شاعر آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، ملاقات ہوتی تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں ادھر کے. تو اس نے بڑی جامعیت کے ساتھ کہہ دیا کہ قبلہ تلواریں جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں، اور دل لوگوں کے جو ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ. ٹھیک. یہ بات سن کے علی کا بیٹا جو ہے وہ کس کس حقیقت کو نہ جان گیا ہوگا، واہ واہ واہ، وہ کس کس اصلیت کو نہ سمجھ گیا ہوگا. یقین پہلے ہی موجود تھا، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان فرما دی تھی، اور پھر خود ان کے بابا نے اس جگہ پہ نشان لگا کے بھی بتا دیا تھا کہ اس جگہ پر خیمے لگیں گے، اس جگہ پر فلاں شہید ہوگا، اس جگہ پر فلاں. تو یہاں ڈکی چھپی ہوئی بات تو پہلے ہی کوئی نہیں تھی. ٹھیک. اور پھر ظاہری طور پہ بھی جب فرزدق جیسا جہاں دیدہ انسان یہ کہہ رہا ہے تو بات تو کلیئر ہو گئی تھی. تو اس سے آگے جتنا سفر ہے شاخہ، اس میں شہادتوں کی خبر آتی ہے. عبداللہ ابن یقطر، یہ اچھا تذکرہ آپ نے کیا، یہ امام حسین کے رضائی بھائی تھے نا. ہاں. اور امام حسین کے سفیروں میں ہم جناب مسلم بن عقیل کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ 2 بڑے خاص سفیر جو بالکل اسی عظیمت کے ساتھ وہاں پر، حضرت قیس اور حضرت عبداللہ، قیس اور حضرت عبداللہ ابن یقطر. اور یہ پہلی شہادتیں ہیں. ہاں. اور انہیں امام حسین نے سفیر بنا کے بھیجا، خط دے کے ہی بھیجا. اور ہوا یہ کہ ابن زیاد کے جو سپاہی تھے انہوں نے حضرت قیس کو قادسیہ کے مقام پر، اور حضرت عبداللہ ابن یقطر کو بھی حسین ابن نمیر نے قید کر کے پھر ابن زیاد کی طرف لے گئے. اور ابن زیاد کا جو فیصلہ ہوتا تھا کہ یا تو آپ حسین اور حسین کے بابا کے بارے میں اظہار برات کرو، نہیں تو پھر موت ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں موقع دو، ہم کیا کرتے ہیں. تو یہ حکمت تھی ان کی کہ جب یہ برات کے لیے ممبر پہ جاتے یا اوپر جاتے، اعلان کرتے، لوگ اکٹھے ہوتے تو بجائے برات کے ان کی مودت کا اعلان کرتے. ٹھیک. اور اس ظالم نے جو کرنا ہوتا تھا وہی کہ دارالامارہ سے نیچے پھینکتا اور ہڈیاں تک توڑوا دی جاتی. اور یہ لوگ اپنے عزم مصمم پر اور امام حسین کے ساتھ وفا پر ہمیشہ قائم رہتے. بات اصل میں کرنے کی یہ ہے کہ یہ ظاہری اسباب جتنے بھی ہیں نا جی، ان سے یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ یہ راستہ وہی ہے جس راستے کا اعلان میرے مصطفیٰ نے کیا. اچھا، اب یہاں لوگ یہ بدقسمتی سے کہتے ہیں کہ جی فلاں کے بچوں کی وجہ سے آگے چلتے رہے، فلاں کی رائے کی وجہ سے وہ لوگ، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. کسی کی رائے کا امام مجبور نہیں تھا، امام چلتے رہے نانا کے فرمان کے مطابق. بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھی. اچھا اب آئیے ذرا آخر میں، چونکہ وقت سمٹ گیا،
یہ ان شہادتوں کی خبریں کوئی عام خبریں نہ تھیں، ظاہر ہے اس میں دو بلکہ اگر کہیے کہ تین بنیادی طور پہ سفیران امام علی مقام تھے، حضرت قیس، حضرت عبداللہ اور حضرت مسلم بن عقیل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. یہ تین تو افراد وہ تھے جو سفارتکاری کر رہے تھے. اور ظاہر ہے عروہ بن ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایکچولی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا میزبان تھے مسلم بن عقیل علیہ السلام کے، تو ان کی بھی شہادت کی خبر آ گئی. اس کے باوجود آپ جاری رکھے ہوئے اپنے سفر کو، اور کن کن منازل سے گزرے ذرا یہ بتائیے. اور سب سے جو اہم ترین بات ہے میرا خیال ہے اس پورے پروگرام کا اگر جو ہم کہیں نا کہ نتیجہ، تو وہ ویژن ہے جس کا اظہار لا محالہ امام علی مقام کرتے رہے اس سفر میں، وہ ذرا بتائیے. شوق شہادت انہیں فراں اپنی منزل کی طرف لیے جا رہا تھا، اور وہ پورے یقین سے چل رہے تھے، اور ان کا ہر قدم جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک درس اور سبق اپنے اندر سموئے ہوئے تھا. جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو یہ 8 ذی الحج کو سفر شروع ہوا، اور 2 محرم کو آپ مقام الطف جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے وہاں پہنچے. اچھا، تو یہ ٹوٹل 24 ڈیز 24 دنوں کی اوپر یہ سفر محیط ہے جو آپ نے کیا ہے. اور اس میں مورخین نے کلومیٹر بھی نکال دیے کہ 1403 کلومیٹر کا یہ سفر ہے جو آپ نے طے کیا. یہ تھوڑا سفر نہیں ہے، مطلب بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے وہ جو ایک اس دور کی ٹرانسپورٹ تھی، وہ جو رائس ٹرانسپورٹ تھی، وہ مطلب وہ. اور اس میں جو کل منزلیں درمیان میں آتی ہیں، منزلیں اس دور میں جنید صاحب یہ ہوتی تھیں کہ یہ جو سفر تھا اس میں کوئی آباد شہر تو رستے میں بڑے بڑے آتے نہیں تھے، کچھ مقامات تھے تو درمیان میں سرائے ہوتے، وہاں پڑاؤ کیا جاتا، تازہ دم ہو کے پھر آگے بڑھا جاتا. تو وہاں پہ کل جو ہے وہ 38 منزلیں آتی ہیں جو اس پورے سفر میں ہیں. لیکن اس میں آپ نے جہاں رات گزاری یا قیام کیا وہ 24 منزلیں ہیں. اور اس میں مطلب جو ہے پاک خواتین بھی موجود ہیں، بالکل بچے بھی موجود ہیں، بالکل. اور کلیم کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ تخت کے لیے نکلے تھے، جنگ کے لیے نکلے. یہ تو دیکھ لیں کہ عقل اور شعور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو تخت کے لیے نکلے وہ لاؤ لشکر لے کے نکلے، وہ چمکتی تلواریں لے کے نکلے. آپ تو جس قربانی کے جذبے اور یہاں وی این کی جو آپ نے بات کی، یہ جملہ صرف جتنے آپ نے رستے میں خطبات دیے، جگہ جگہ لوگ جمع ہوتے، آپ کی زیارت کرتے، آپ کے دستے اقدس پہ بیعت کرتے، آپ سے محبت کا اظہار کرتے، تو آپ خطبہ دیتے. تو اس خطبے میں یہ لفظ ریپیٹڈلی بار بار آپ نے فرمائے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں نکلا. فرمایا وَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا ولا مفسدن ولا ظالمن. فرمایا لوگو میں نعوذ باللہ شرانگیزی کے لیے نہیں نکلا، میں تکبر کے ساتھ نہیں نکلا، میں فساد فی الارض کے لیے نہیں نکلا، میں ظلم کے ارادے سے نہیں نکلا. کیوں نکلا؟ فرمایا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایک جملے نے واضح کر دیا، میں اپنے دادا جان اور اپنے نانا جان ان کی امت کے اندر جو اصلاح کا جذبہ ہے وہ لے کے نکلا ہوں. وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں اور میں نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. اور فرمایا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب. فرمایا میں چلوں گا تو اپنے نانا جان کے نقش قدم پہ چلوں گا اور اپنے بابا جان کے نقش قدم پہ چلوں گا، اور میں انہی کے پیغام کو آگے پھیلانے اور اس کے احیاء کے لیے نکلا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں. یعنی آپ نے اپنا مشن جو ہے ان جملوں کے اندر مکمل طور پر واضح کر دیا اور کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ چھوڑی. آج وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے کسی اور لابی کے کہنے پہ کام کر رہے ہیں یا ان کے کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں جو نعوذ باللہ آج کتابیں لکھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہر ایسی کوشش کی اس پروقار سٹیج سے مذمت کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ یزید لعین بدبخت ہے، اس نے ظلم کیا. اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دین کی احیاء کے لیے جس طرح اپنی قربانی پیش کی ہے، یہ قربانی ایک چمکتے ہوئے روشن سورج اور آفتاب کی طرح قیامت تک کے لیے اہل حق اور اہل عظیمت کو اپنی طرف بلاتی رہے گی اور لوگ اس سے سبق سیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے. بلکہ ظاہر قبیل تو وہاں بھی بنے گی، بس ہمیں اس قبیل میں ڈال دے جو امام علی مقام کی محبت کرنے والے ہیں، اور اس قبیل سے دور کر دے جو یزید کو جسٹیفائی کرنے والے ہیں. کتاب الشفا کی
جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ظالم کے ظلم سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ اگر کسی ظالم شخص کے ظلم کا خطرہ ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 11 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے نجات مل جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے۔ ہمارے ساتھ ملک ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ بس آئیے مل کے ذرا تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب سوئے مقتل چل دیے شبیر مکہ چھوڑ کر، سوئے مقتل چل دیے شبیر مکہ چھوڑ کر، حج کے موقع پر چلے ہیں کعبۃ اللہ چھوڑ کر، حج کے موقع پر چلے ہیں کعبۃ اللہ چھوڑ کر، چین سے رہنے دیا نا مصطفیٰ کے چاند کو، چین سے رہنے دیا نا مصطفیٰ کے چاند کو، کیوں بھلا جاتے وہ کوفے گھر خدا کا چھوڑ کر، کیوں بھلا جاتے وہ کوفے گھر خدا کا چھوڑ کر، امتحان در امتحان شبیر کی ہے زندگی، امتحان در امتحان شبیر کی ہے زندگی، پہلے تھا آنا پڑا ان کو مدینہ چھوڑ کر، پہلے تھا آنا پڑا ان کو مدینہ چھوڑ کر، دین بچانے کے لیے نکلا وہ ساجد حق پرست، دین بچانے کے لیے نکلا وہ ساجد حق پرست، جب یزیدی فکر نکلی حق کا رستہ چھوڑ کر، جب یزیدی فکر نکلی حق کا رستہ چھوڑ کر، سوئے مقتل چل دیے شبیر مکہ چھوڑ کر،